ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام یا یوں کہہ لیں کہ انسان، اس کی تخلیق کا ابتدائی تذکرہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین کے اندر۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو خلافت ارضی عطا ہوئی ہے، خلافت ارضی انسان کو عطا ہوئی ہے کہ وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کو یوں سمجھیے، کچھ عرصہ قبل جب ابھی پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا اور ہندوستان کے اوپر انگریز کی حکومت تھی، تو انگریز بیسیکلی تو بیٹھا ہوا تھا برطانیہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا یا ملکہ ہوتی تھی، وہ اصلاً حکمران تھے ہندوستان کے۔ حکومت ملکہ کی ہوتی تھی یا بادشاہ کی ہوتی تھی، لیکن ہندوستان کے لیے وہ ایک شخص کو نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے جس کو وائسرائے ہند کہا جاتا تھا۔ وائسرائے ہند، وہ آخر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو بہت مشہور ہوا، اس سے پہلے بھی وائسرائے ہند آتے رہے۔ یہ نمائندہ ہوتا تھا بادشاہ انگلستان کا یا ملکہ انگلستان کا، نمائندہ ہوتا تھا یہ وائسرائے۔ اب وائسرائے کا کام کیا ہوتا تھا؟ جو پالیسی تو آئی ہے نا برطانیہ سے، اس نے جوں کی توں من و عن اس کو نافذ کر دینا ہے۔ بھائی حکومت کی طرف سے یہ پالیسی آئی ہے اور یہ نافذ ہے، بس۔ لیکن جہاں حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں آتی تھی یا کوئی حکم احکامات نہیں آتے تھے، وہاں پھر وائسرائے ہند اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرتا تھا موقع اور حالات کو دیکھ کر۔ بس یہ ایک مثال اس سے سمجھ لیجئے کہ اصل مالک اللہ رب العزت ہے، اصل مالک، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک نمائندہ بنایا ہے۔ اب نمائندے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے گا وہ تو اس نے بلا چوں چرا ماننا بھی ہے اور اس کو لاگو بھی کرنا ہے۔ اس کو ماننا بھی ہے، اس کو لاگو بھی کرنا ہے۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہوگا، وہاں پھر انسان نے اپنی کچھ سمجھ بوجھ سے اور اپنی محنت اور کوشش سے یا اور جو ساتھی ہیں ان کے مشورے سے کوئی بہتر قدم اٹھانا ہے، کوئی بہتر پالیسی اپنانی ہے۔ لیکن جہاں حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہاں من و عن نافذ کرنا ہے۔ یہ خلیفہ یا خلافت اس کا، اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو زمین کے اوپر جو سیاسی نظام دیا ہے اس کا نام خلافت ہے، اس کا نام خلافت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جن کو اشارتاً نامزد کیا ہے مسلمانوں کے حاکم کے طور پر، ان کو خلفاء کہا ہے، خلیفہ اور خلفاء، اور جو نظام تھا اس کو خلافت کہا ہے۔ جو حاکم ہوگا وہ خلیفہ ہوگا اور جو نظام ہے وہ خلافت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا نظام مسلمانوں کے لیے، سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ خلافت ہے، اور جو حاکم ہوگا وہ خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خلافت راشدہ بھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ نہج پر۔ تو زمین پر
انسان نمائندہ ہے اللہ رب العزت کا. جو احکامات اللہ تعالی کی طرف سے آئیں تو من و عن جوں کا تو ان کو نافذ کرنا ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بار بار پڑھیں گے. مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے یہ فلاں 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 جو آپ قانون اصول بنا رہے ہیں نا، ان کو بدل دیں، یہ ہمیں نہیں منظور، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو وہاں اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے. قل، آپ کہیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی سے ان میں تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے میں اس وحی کو ماننے اور اس کا اتباع کرنے کا پابند ہوں. میں پابند ہوں اس کا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بار بار اس کا اعلان کروایا گیا. کیوں؟ خلیفہ ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے جو احکامات آئیں گے اس کو من و عن نافذ کرنا ہے. ان میں پھر تبدیلی نہیں ہے، ان میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے وہ حکومتیں جو اللہ رب العزت کے اصولوں اور قوانین کے برعکس قانون سازی کرتی ہیں، اللہ کے احکامات اور قوانین کے برعکس، میں جو لفظ کہنے لگا ہوں یہ انشاءاللہ ہم کچھ ہی عرصے کے بعد خود اپنے لفظ سامنے وہ آیات پڑھیں گے. جو حکومتیں، جو قوانین، جو قومیں، جو پارلیمنٹ، جو مقننہ، جو قانون ساز ادارے اللہ رب العزت کے قوانین کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ان کے لیے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ پھر اس پر پڑھیں گے. کیوں؟ وہ اللہ کے منہج سے ہٹ چکا ہے. وہ اللہ نے جو اس کو ذمہ داری، جو منصب دیا، اس منصب سے ہٹ گیا ہے. وہ تو نمائندہ ہے کہ من و عن اس کو نافذ کرے. یہ تو خود ہی خدا بننا شروع ہو گیا ہے. یہ تو خود ہی خدا بننا شروع ہو گیا ہے. تو انسان کا اصل جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے. اسی میں اس کی عزت ہے، اسی میں اس کی عظمت ہے. اسی پر پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے. چلیں جی، فرشتوں کا سوال بھی ہوا. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب اس سوال کا جواب آگے شروع ہو گیا. آج کے سبق میں ہم اس جواب کا کچھ حصہ پڑھیں گے. وَعَلَّمَ، و اور علم، تعلیم دی، سکھایا. وعلم، اور اللہ رب العزت نے تعلیم دی، سکھایا. آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو. الاسماء، اسماء جمع ہے اسم کی. اسم نام کو کہتے ہیں، اسماء بہت سے نام. کلہا، کل سب کے سب، کلہا سب کے سب. وعلم، اور سکھائے اللہ رب العزت نے آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلہا سب کے سب نام. اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھائے. ثم، پھر، عرض، عرض یہ اردو میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے. شاید ہم سب پڑھنے کے مرحلے سے گزر کے آئے ہیں. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں درخواست بھی لکھائی جاتی تھی. اس درخواست کے آخر میں ہوتا تھا العارض، عرض کرنے والا. یہ چیز، یہ جو درخواست ہے پیش کرنے والا. یہ درخواست پیش، تو عارض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. جیسے وہ شاعر کہتے ہیں نا، ایک شعر عرض ہے، یعنی میں شعر پیش کرنے لگا ہوں. عارضہ، پیش کیا. ثم، پھر،
عرضا اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہم ان ناموں کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو پیش کیا علی پر الملائکہ فرشتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے رکھا. فقال پس فرمایا، فقال پس فرمایا انبئو بتاؤ، نی مجھے، انبئونی بتاؤ مجھے، باسماء نام، ہؤلاء یہ سب، انبئونی باسماء ہؤلاء مجھے یہ سب نام بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء مجھے یہ سب نام بتاؤ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو یہ نام بتاؤ. سچے کس چیز میں ہو؟ سچے یہ تو نقصان کرے گا دنیا میں، اس کو پیدا کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. قتل و غارت گری کرے گا، خون ریزی کرے گا، زمین کا امن تباہ کرے گا. تو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، ہم آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. تو جو ذکر کرنے والا ہے اس کے ہوتے ہوئے فساد کرنے والے کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم ذکر کرنے والے ہیں، پاکی بیان کرنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں. فرشتوں کی ایک بڑی تعداد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مشغول رہتی ہے ہما وقت جب سے پیدا ہوئے ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح پاکیزگی مختلف الفاظ میں. تو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں آپ کا ہما وقت. تو ایسے میں خون بہانے والے کو، فساد کرنے والے کو پیدا کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے. اب تھوڑا سا سمجھیے جو جواب آ رہا ہے. وہ جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا، یہ جو اور انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو تھا وہ تھا علم. انسان کو علم سے نوازنا اور اس علم کی بنیاد پر اس کائنات کے اندر انسان کا آگے بڑھنا. علم کی بنیاد پر، جی انسان کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازنا تھا، اور اس دنیا کا جو نظام ہے وہ علم کی بنیاد پہ چلنا تھا. اس دنیا کی ساری جو ترقی ہونی تھی وہ علم کی بنیاد پر تھی. فرشتوں کے اندر علم کی خاصیت نہیں تھی. علم کا حاصل کرنا، علم کی جستجو میں جانا، علم کی تحقیق میں جانا، فرشتوں کے اندر یہ کوالٹی ہے ہی نہیں. ان کو ایک لفظ بتا دیا بس ٹھیک ہے جی، اوکے کافی ہے، بس یہی ہمارے لیے، ہم یہی کرتے رہیں گے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کے اندر علم کی جستجو ہے. اسے ایک چیز بتاؤ وہ اس چیز کو جانچے گا، پرکھے گا، اس کی تہ میں جائے گا. حتیٰ کہ آپ انسان کا بچہ دیکھیں، چھوٹا سا بچہ، عقل بہت تھوڑی ہے لیکن فطرت ہے نا، انسان ہے. تحقیق، جستجو، اسے آپ کوئی چیز دیں نا، وہ اس چیز کو توڑنا شروع کر دے گا کہ اس کے اندر ہے کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح اندر سے نکلتا کیا ہے. یہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ اس کو جب وہ علم کی جستجو میں جاتا ہے، اس کی تحقیق میں جاتا ہے، اس کی تفتیش میں جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں ترقی ہوئی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی ترقی ہے آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو علم نظر آئے گا. دنیا کی جتنی بھی ترقی ہے اس کے پیچھے آپ کو علم نظر آئے گا. کہیں انجینئرنگ ہے، کہیں میڈیکل ہے، کہیں اور شعبے ہیں، یہ سب علوم ہیں. اور ان علوم میں کیا ہے؟ انسان کی جستجو. وہ سائنسدان کون ہوتے ہیں؟
وہ جو لگے رہتے ہیں ایک چیز سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی عام سی مثال ہے. انسان نے 10 کلر بنائے، 10 رنگ، سفید ہے، سیاہ ہے، سرخ ہے، نارنجی ہے. اچھا پھر پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ان 10 رنگوں کو آپس میں ملا کے 500 رنگ اور بنا دیتا ہے. 500 رنگ اور بنا دیتا ہے. وائٹ اور ریڈ ان دونوں کو مکس کیا، ایک تیسرا رنگ وہ. اچھا اس میں پھر سرخ کی اگر مقدار بڑھائی تو ایک اور رنگ ایجاد ہو گیا. یہ انسان ہے نا، وہ ہر چیز کی جستجو میں، تحقیق میں جاتا ہے. یہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. آج کل نا مارکیٹ کے اندر آپ کو طرح طرح کی عطر ملیں گی، ایک نئی خوشبو. وہ نئی نہیں ہوتی، وہ ہوتا کیا ہے، مکسنگ ہوتی ہے. یہ 2 مکس کی ایک نئی خوشبو جو ہے، ایک نیا ٹیسٹ آپ کہہ لیجئے ڈیولپ ہو گیا. یہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہمیں دی جا رہی ہیں نا، نیا سے نیا فلیور آ گیا، نئی سے نئی ورائٹی آ گئی، یہ صرف وہی ہے. اس کی جگہ یہ ڈال دیا، اس کی جگہ یہ ڈال دیا، اس کی جگہ وہ ڈال دیا. یہ انسان مسلسل ترقی کیے جا رہا ہے. انسان مختلف ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں، ان ڈیزائنوں میں کیا ہے، صرف تھوڑی سی تبدیلی، اس کو یہاں تبدیل کر دیا، اس کو یہاں تبدیل کر دیا، ایک نیا ڈیزائن بن گیا. یوں انسان تحقیق کرتے کرتے، تفتیش کرتے کرتے، اور یہ سب علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ سب علم کی بنیاد پر. اب اللہ رب العزت نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی بٹھایا، فرشتوں کو بھی جمع فرمایا. آدم علیہ السلام کے سامنے کچھ چیزوں کے نام، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو قیامت تک انسان کو کام آنے والی تھیں، وہ سب ان کے سامنے رکھی. آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی، بھائی یہ برتن ہے، یہ کس کام آئے گا، کھانا کھانے کے کام بھی آئے گا، پانی پینے کے کام بھی آئے گا، یہ کسی اور کام بھی آئے گا. یہ کیا چیز ہے، یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا کس کام آئے گا، پہننے کے کام بھی آئے گا، یہ لٹکانے کے کام بھی آئے گا، یہ اوڑھنے کے کام بھی آئے گا. یہ کیا چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ اس کام بھی آئے گی، 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 اس کام بھی آئے گی. آدم علیہ السلام اس کی جستجو میں لگے رہے. ذہن کھلتا گیا اور کھلتا گیا اور کھلتا گیا اور کھلتا گیا. اللہ رب العزت نے احکامات دیے ان کو. آدم علیہ السلام ان احکامات پہ غور کرتے گئے، یہ حکم یہاں پر بھی لاگو ہوگا، اچھا پھر تو یہ تو یہاں پر بھی لاگو ہوگا، یہ تو یہاں پر بھی لاگو ہوگا، یہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا. یوں آدم علیہ السلام کا علم یوں بڑھ رہا ہے. لیکن یہ چیزیں فرشتوں کے کام کی نہیں تھی. یہ چیزیں فرشتوں کے کام کی نہیں تھی. انہوں نے کون سا کھانا کھانا ہے، انہوں نے کون سا سونا ہے، انہوں نے کون سا کوئی امتحان دینا ہے، ان کے کام کی ہے ہی نہیں یہ چیزیں. جب ان کو بھوک ہی نہیں لگنی تو کھانے کی طرف ان کی رغبت ہے ہی نہیں، ان کی توجہ ہی نہیں ہے. انہوں نے بیمار نہیں ہونا، ان کے علاج کی طرف توجہ ہے ہی نہیں ہے. انہیں اس سے کیا غرض کہ یہ جڑی بوٹی ہے، فلاں کام آئے گی، 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 انہیں سے کیا غرض. چنانچہ انہوں نے سرسری سے لیا. آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی. آدم علیہ السلام اس کی سمجھ میں، اس کے معرفت میں آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. پھر آؤ بھائی، ہاں جی فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے. اللہ ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے تو کام کی ان میں کوئی چیز ہی نہیں تھی، ہم نے تو دھیان ہی نہیں دیا. اگلی آیت میں آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم چلو ذرا تم بتاؤ ان کو. پھر آدم علیہ السلام شروع ہوئے، ایک ایک چیز اس کی تحقیقات، اس کی تفتیش، جو اپنے تجربے سے پھر سیکھا، جو اپنی تحقیق سے سیکھا، اپنے تجربے سے سیکھا، جو اللہ نے سکھایا. دیکھیں اللہ پاک صرف اصول بتاتے ہیں، اللہ پاک تفصیلات نہیں بتاتے. یہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک اصول بتاتے ہیں. انسان کا کمال کیا ہوتا ہے، وہ انسان اس اصول کو سامنے رکھ کر انسان پھر کیا کرتا ہے، آگے 50,000 اصول وضع کرتا جاتا ہے.
انسان اس ایک اصول کو جو اللہ نے بتایا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر 50,000 اصول بناتا جاتا ہے. اللہ کے اصول کے تحت یہ بات بھی بن رہی ہے, اللہ کے اصول کے تحت یہ بات بھی بن رہی ہے, اللہ کے اس اصول کے تحت یہ بات بھی بن رہی ہے, اللہ کے اس اصول کے تحت یہ بات بھی بن رہی ہے. یہ پھر انسان اس کی تحقیق میں چلتا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اصول بتائے. آدم علیہ السلام پھر وہ اللہ کی دی ہوئی ذہانت, سمجھ بوجھ, عقل, فہم و فراست, اس سے آدم علیہ السلام پھر وہ تحقیق میں چلتے گئے. کیونکہ اس کی کچھ ابھی تفصیل اگلے دروس میں بھی آئے گی. اسی لیے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے علم کی بنیاد پر بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ دیا ہے, علم کی بنیاد پر. اسی لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے. انبیاء علیہم السلام تو اللہ تعالیٰ ان کو دو چیزیں دیتے تھے, ایک نبوت, ایک علم. جب جاتے تھے نبوت ساتھ لے جاتے تھے, علم انسانیت کے لیے چھوڑ جاتے تھے. انسانیت کے کام کی چیز ہے. پڑھیں گے اس کی مزید تفصیل آگے. وعلم, دیکھیے جی, وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلھا, سب کے سب نام. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال, فرمایا, انبئونی, بتاؤ مجھے, باسماء هؤلاء, یہ نام, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قالوا, وہ کہنے لگے, قالوا, فرشتے کہنے لگے, سبحانک, اللہ آپ کی ذات بہت عظیم تر ہے. سبحانک, آپ کی ذات بہت عظیم تر ہے. لا, نہیں ہے, علم, علم, لنا, ہمیں, لا علم لنا, نہیں ہے ہمیں علم, الا, سوائے, ما, جو, علمتا, آپ نے سکھایا, نا, ہمیں, الا ما علمتنا, سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. یہ وہ تھا جو فرشتوں کی اپنی ضرورت کا تھا, فرشتوں کی اپنی ضرورت کا تھا, وہ ان کو معلوم تھا, اس میں وہ پڑے ہوئے تھے, اس میں وہ ہما وقت مشغول رہتے تھے. تو لا علم لنا الا ما علمتنا, جو آپ نے ہمیں سکھا دیا بس ہمیں تو اسی کا علم ہے. انکا, بے شک, انت, آپ, العلیم, سب جاننے والے, الحکیم, حکمت والے. یا اللہ, آپ ہی جاننے والے ہیں, آپ ہی حکمت والے. بس آج کی